پر اہل غزہ نے سونپ دیا خود کو یوں نام شہادت کے، تیار ہیں بھوکے پیاسے بھی باندھے احرام شہادت کے۔ بیٹوں کو مائیں دیکھ بھلا ہر روز ہی رخصت کرتی ہیں، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں کام شہادت کے، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں کام شہادت کے۔ میرے دوستو، میں رفعت علی خان آج میں بات کر رہا ہوں اہل غزہ کے بارے میں، آج میں بات کر رہا ہوں فلسطینی شہداء کے بارے میں۔ اہل غزہ حالیہ واقعے کو ہماری نظر سے نہیں دیکھتے، ہماری اور فلسطینیوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فلسطینی موت کو نقصان نہیں بلکہ شہادت کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مردوں کو دفن نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم شہداء کو دفن کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے شہداء کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے۔ اس احساس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس آیت کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے میرے پروردگار، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کی اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھتے۔ کیا مطلب ہے گواہی دینے والوں میں لکھے جانے کا؟ جب آپ اس وقت اہل غزہ پہ نظر ڈالیں گے، غزہ کے بچوں پہ نظر ڈالیں گے تو یہ بات آپ پر عیاں ہو جائے گی۔ آج فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے، اسکول جانے والے بچے سونے سے پہلے اپنے جسموں پر اپنا نام لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ پر اپنا نام لکھتے ہیں، اپنے ماتھے پر اپنا نام لکھتے ہیں، اپنے سینے پر اپنا نام لکھتے ہیں، تاکہ رات میں جب اسرائیل کی طرف سے بمباری ہو اور ان کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں تو ان کے جسم کے کسی بھی ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھ کر پہچانا جا سکے کہ ہاں یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے جسموں پہ نام لکھنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا موت کو نقصان سمجھتی ہے، لیکن دنیا میں واحد وہ فلسطینی ہیں جو موت کو نقصان نہیں بلکہ شہادت کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور یہ جذبہ فلسطینیوں میں کہاں سے آتا ہے؟ اس حدیث پاک سے وہ جذبہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے راہ میں لڑوں اور پھر شہید کیا جاؤں، اور پھر لڑوں پھر شہید کیا جاؤں، اور پھر لڑوں پھر شہید کیا جاؤں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، رسالت کا مرتبہ حاصل ہے، اس کے بعد بھی شہادت کی آرزو کرتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شہادت کا مرتبہ کیا ہے۔ آج پوری دنیا یہ سوال کر رہی ہے کہ وہ فلسطین جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جسے اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے ٹکرانے کی ہمت کہاں سے آ گئی؟ وہ اسرائیل جس کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے، وہ اسرائیل جس کے پاس آرمی موجود ہے، وہ اسرائیل جس کے پاس بڑی تعداد میں فوج موجود ہے، اور مقابلہ کرنے والے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہاں سے آتا ہے وہ جذبہ ان کے اندر؟ کیوں وہ اپنے آپ کو موت کے قریب کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پوری دنیا موت کو نقصان سمجھتی ہے، لیکن دنیا میں واحد وہ فلسطینی ہیں جو موت کو نقصان نہیں بلکہ شہادت کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہی وہ جذبہ شہادت ہے جس کے بنا پر فلسطینی اسرائیلیوں سے ٹکرا رہے ہیں اور جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ آج تقریباً لاکھوں افراد شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ موت کو نقصان نہیں سمجھتے ہیں بلکہ شہادت کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے، وہ اسرائیل سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ترکی اسرائیل سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے، پاکستان اسرائیل سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، لیکن وہی دوسری طرف فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اسرائیل کے سامنے سینہ تانے کھڑے ہیں۔ ہر اہل غزہ نے سونپ دیا خود کو یوں نام شہادت کے، تیار ہیں بھوکے پیاسے بھی باندھے احرام شہادت کے۔ بیٹوں کو مائیں دیکھ ذرا ہر روز ہی رخصت کرتی ہیں، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں کام شہادت کے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ایک طرف ہمارے قوم کے لاکھوں افراد شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں بچیاں شہید ہو چکی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم ناچ گانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس قوم کے لاکھوں افراد شہید ہو چکے ہیں وہ آج عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کون سی خوشی؟ اس بات کی خوشی کہ ہماری قوم کے لاکھوں افراد شہید ہو چکے ہیں، ہماری قوم کی بیٹیاں شہید ہو چکی ہیں، ہماری قوم کے لاکھوں افراد کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اس بات کی خوشی؟ مسلمانوں ہوش میں آؤ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مومن دوسری مومن کا بھائی ہے۔ کیا تمہارا بھائی شہید ہو جائے گا اور تم خوشی مناؤ گے؟
تمہارا بھائی شہید ہو رہا ہے اور تم یہاں عیاشیاں کر رہے ہو. تمہارا بھائی شہید ہو رہا ہو، تم نشے میں ڈوبے ہو. نہیں مسلمانوں، ہوش میں آؤ. ابھی وقت ہے. اپنے فلسطینی بھائیوں کے درد کو محسوس کرو، ان کے لیے ذکر خیر کرو. جہاں تک کوشش ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرو. اگر مدد کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے. کم سے کم ان کے غم میں تو شریک ہو سکتے ہو تم. یاد رکھو، مسلمان ہونا مشکل ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے مسلمان کی زندگی گزارنا، اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے مسلمان کی موت مرنا، اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے شہید ہونا. آج فلسطینی دنیا کا سب سے مشکل کام کر رہے ہیں. آج وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں. کل اللہ کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ اللہ، جب ہمارے بھائی شہید ہو رہے تھے تو ہم عیاشیاں کر رہے تھے، ہم نشے میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم اپنی خوشیاں منا رہے تھے. کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ ابھی مسلمانوں ہوش میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اہل فلسطین کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے. آج جب ہم شام کو مارکیٹ سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسلمان خریداری کر رہے ہیں. کوئی اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کے لیے کھلونے خرید رہا ہے. دوسری طرف ایک فلسطین کا باپ اپنے بیٹی کی لاش کو، اپنے بیٹے کے ٹکڑے کو ملبے سے نکال رہا ہوتا ہے. آج یہ احساس کیوں نہیں ہے مسلمانوں؟ آج کیوں امت سوئی ہوئی ہے؟ آج مسلمان کیوں ہوش میں نہیں ہے؟ ایک طرف فلسطینی باپ اپنے بیٹوں کے ٹکڑے کو سمیٹ رہا ہے، اور دوسری طرف ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں، اپنی خوشیاں منا رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے مسلمان ہونے کا شعار نہیں ہے. ہوش میں آؤ مسلمانوں. کم سے کم ان کے درد کو محسوس کرو. لاکھوں افراد تمہارے قوم کے شہید ہو چکے ہیں. جس گھر میں لاش رکھی ہو اور وہ لوگ خوشیاں کیسے منا سکتے ہیں؟ مسلمان تو ایک جسم تھا نا. آج ہم اس درد کو کیوں محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ کم سے کم ہم ان کی طرح شہید نہیں ہو سکتے تو کم سے کم ان کے درد کو محسوس تو کر سکتے. کیوں امت سوئی ہوئی ہے؟ انشاءاللہ ہمیں اللہ کے ذات سے امید ہے کہ شہدائے فلسطین کی شہادت رائے گاہ نہیں جائیں گی، وہ اس امت کو جگائیں گی. وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس سوئی ہوئی امت کو جگانے کا کام کریں گے. یہ شہادت رائے گاہ نہیں جائیں گے. اور فلسطین کے شہداء کی روحیں اس امت کو جھنجھوڑیں گی، اور انشاءاللہ یہ امت بیدار ہوگی، اور انشاءاللہ ضرور بیدار ہوگی. اور وہ دن دور نہیں ہے جب پوری دنیا ایک پرچم کے تلے جمع ہوگی، اور وہ پرچم اسلام ہوگا. وہ یہ کام ہمارے جیسے لوگ نہیں کر سکتے، ہمارے جیسے ناکارہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ کام فلسطین کے شہداء کریں گے، فلسطین کے شہداء کی روحیں کریں گے یہ کام. میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے درد کو محسوس کریں، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے.